خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج اعلان کر دیں اور صبح کا سورج ہمیں سارے کو چمن بارڈر پہ چڑھے گا، کر کے دیکھیں، ہم تو تیار ہیں بھائی، ہمارے ہم کلمہ پڑھنے والے، آپ بلائیں لا الہ الا اللہ پہ ہم نہ آئیں تو پھر اگر ہم ایسے پاکستانی آپ بلائیں گے ہم نہیں آئیں گے، آپ بلائیں افغانستان کو لا الہ پہ آئے گا افغانستان بھی، آپ ٹرکی کو بھی لا الہ پہ بلائیں آئے گا ٹرکی بھی آپ کے پاس، لبنان کو بلائیں، قطر کو بلائیں، پتہ چل جائے گا لا الہ کے ساتھ کون ہے اور ملکوں کے ساتھ۔ کہ اسرائیل جتنے بھی وہ بمباری کر رہے ہیں، جتنا بھی وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ اس کی بزدلی ہے، رات کی تاریکی میں وہ کر رہے ہیں ایران کے اوپر۔ ان کو ایک ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانی عوام ایسے یا دوسرے ملک ہیں وہ صرف اور صرف ایسا کر رہے ہیں جب کوئی بمباری ہوتی ہے، کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا وہ شیلنگ کرتے ہیں یا کوئی وہ میزائل داغ دیتے ہیں تو ہم صرف ان کی مذمت تک رہتے ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا ہے، جو اب ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں۔ اسرائیل ایک دہشت گرد قوم ہے اور مطلب انہوں نے کتنے فلسطینیوں کو شہید کیا، کتنے عورتیں بیوہ ہو گئے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب انہوں نے مار دیا۔ ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم جہاد بھی کرتے تو اگر جہاد میں ہمارے سامنے کوئی میدان جنگ میں بوڑھا آیا، عورت آیا، بچی آئی تو ہم اس کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ لبنان اور فلسطین میں اور اسرائیل میں اسلحہ جتنا بھی ہو جگرے سے بھائی لڑا جاتا ہے، میں تو اسٹریٹ فارورڈ جذبے سے لڑا جاتا ہے، جو ان کے پاس نہیں ہے یہ جسٹ ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہیں، یہ دیکھ لیں جو بھی کریں، ایک بھی مجھے بتائیں جا کے انہوں نے بائی ہینڈ مارا ہو کسی کو اسرائیل ابھی تک، یہ ان کو مار رہے ہیں، یہ گولیاں مار رہے ہیں ان کو یہ تباہی اتار رہے ہیں۔ آپ جائیں کسی لڑے ایران کے ساتھ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہم جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں اور لوگوں کی جان لینے کو بھی تیار ہیں۔ ہم کچھ بھی کر گزرنے کو، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، ہم اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ مسلم آگے آئیں گے تو دہشت گردی، وہ امریکہ والے آ رہے ہیں اس کی سپورٹ کرنے، بھائی ہمارا تو ہم سپورٹ کریں گے، انڈیا کر رہا ہے سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سپورٹ ہے۔ اگر پاکستان بڑھے گا کہیں گے جی یہ تو دہشت گرد ہو گئے، اسلام کا نام انہوں نے دہشت گرد، بھائی میں اکثر وہ کہتے ہیں، میں نے ایک نیوز میں سنا، وہ کہتے ہیں مولوی سارے دہشت گرد ہیں، اور بھائی مولوی دہشت گرد نہیں ہے، دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی ہے۔ اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے ایران کے اوپر، جی ہاں آپ بالکل ٹھیک سن رہے ہیں، رات 2 بجے اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر۔ ایران کی عوام پچھلے کافی دنوں سے پریشان تھی کہ اسرائیل ان کے اوپر کب حملہ کرے گا، کیونکہ 1 مہینہ پہلے جب ایران نے 400 میزائل داغے اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل نے کھلے عام ایران کو یہ دھمکی لگائی تھی کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر کے اچھا نہیں کیا، اسرائیل اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اگر ہم میڈیا کے مطابق بات کریں تو میڈیا کے مطابق سامنے آیا ہے کہ ایران کے اندر کافی دھماکے ہوئے ہیں، اسرائیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے، ان کا جو ٹارگٹ تھا انرجی انفراسٹرکچر اینڈ نیوکلیئر فیسلٹی، جبکہ اگر ہم بات کریں ایران کی تو ایران نے اپنی ملٹری کو تیار کر لیا ہے کہ وہ سب تیار ہو جائیں، ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑیں گے، جبکہ اسرائیل نے ایک بار پھر سے ایران کو وارن کر دیا ہے کہ اب کی بار اگر ایران نے دوبارہ سے حملہ کیا تو اسرائیل اس کا بڑا جواب دے گا۔ اسی مدعے پہ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے، تو آئیے چلیے ہمارے ساتھ۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہر تنویر موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، تو آئیے وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مہر آپ کو یقیناً پتا ہوگا کہ رات 2 بجے اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایران سے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ ایران نے جو 1 مہینہ پہلے اسرائیل کے اوپر 400 میزائل داغے تھے، اب اسرائیل نے اپنا بدلہ لیا ہے ایران سے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس سارے معاملے پر؟ حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اسرائیل نے جو کیا ہے اب وہ غلطی کر رہا ہے۔ دیکھیں جب اسرائیل نے فلسطین کے ساتھ جنگ کی تھی تب معاملات بالکل مختلف تھے، اب انہوں نے ایران کے ساتھ بھی چھیڑ لی، لبنان کے ساتھ بھی چھیڑ لیے، اور ان سارے معاملات کا بڑے مزے سے سعودی عربیہ، چاہے وہ قطر ہے، چاہے وہ دبئی ہے، چاہے وہ ٹرکی ہے، بڑے سائلنٹ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی ریئیکشن نہیں دکھا رہے، چاہے وہ مالی طور پہ ریئیکشن ہو ان کا، چاہے وہ افواج کا ریئیکشن ہو، چاہے عوامی احتجاج ہم گئے بگا کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ عرب امارات میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہم UAE میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہم UK میں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں ان میں ہم نے سب سے زیادہ احتجاج دیکھے فلسطین کے حق میں۔ اب اسرائیل یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے فلسطین کے ساتھ جنگ چھیڑی تھی، بھائی فلسطین ایران نہیں ہے، یہ ان کو بات ذہن میں رکھنی پڑے گی۔ ایران نے 20 سے 25 سال، اراؤنڈ 30 سے 40 سال ہی ہو گئے وہ امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرنے کو تیار۔
اور اس سارے معاملات میں امریکہ نے بھی اپنے آپ کو سیف ہینڈ میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں جب فلسطین کی بات آتی, لبنان کی آتی, تو فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں جون بائیڈن. اب جب ایران کی بات آ رہی وہ فرنٹ فٹ پہ خود نہیں آ پا رہے, وہ کہیں نہ کہیں اپنے نمائندے کو آگے لا کے بات کروا کے وہ پیچھے کھینچ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جو اب دھمکی بار بار ایٹمی دھمکی دے رہا ہے اسرائیل, یہ اسرائیل کو بھی ابھی ریسنٹ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے سن گیا ہوں شٹ اپ کال دے دی ہے ان کے آرمی چیف امریکہ نے. ان کا بس کر جو, اب اس سے زیادہ ہم ساتھ نہیں دے سکتے آپ کا. اور انڈیا نے بھی سٹیپ ڈاؤن کر دیا بھائی, وہ کہہ رہے ہیں ہم ایران کے ساتھ نہیں تعلق خراب کر رہے, ہم فلسطین کے تو چلو آپ کے ساتھ حق میں تھے, لبنان کے, لیکن ہم ایران کے خلاف یہ جانے کی غلطی نہیں کر سکتا, کیونکہ نہ تو لبنان اور نہ ہی فلسطین, ایران ان سے بہت مختلف ہے. ایک ان کی افواج بہت تگڑی ہے, ایک ان کے پاس ایٹمی قوت ہے, اور ان کو ہم کسی طریقے سے بھی دنیا سے کٹ کرنا بھی چاہیں گے. دیکھیں امریکہ کب سے لگا ہے ان کو کٹ کرنے, لیکن نہیں کٹ کر پا رہا, پابندیاں لگ رہی ہیں لیکن وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کر رہے, وہ اسٹریٹ فارورڈ کھڑے اپنے کنٹری کے لیے. یہ کسی بھی غیرت مند قوم کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا بدلہ لے گا کہ نہیں, کیونکہ ایران نے اپنی فوجوں کو کہہ دیا کہ بھائی تیار رہیں, ہم اسرائیل کے ساتھ ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں, اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران اب دوبارہ حملہ کرنے کا جو ہے وہ غلطی نہ کرے, کوتاہی نہ کرے, سوچے بھی نہ کہ دوبارہ وہ جو ہے اسرائیل کے اوپر کوئی اٹیک کرے گا, ورنہ جو ہے ہم ان کی جو انرجی انفراسٹرکچر ہے وہ اڑا دیں گے, ہم جو ہے ان کے جو یہ جو ویپنز تیار ہوتے ہیں, ان کے ایٹمی مینوفیکچرنگ جو پلانٹ ہے, ہم وہ اڑا دیں گے. یہ تو بالکل جاہلانہ سی بات کی ہے اسرائیل نے, کبھی زندگی میں یہ کر نہیں سکتے, یہ کریں گے خود بھی مریں گے. یہ اس طرح کی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو لبنان کو بھی لے ڈوبے گا, ٹرکی کو بھی لے ڈوبے گا, اور ہمارے بلوچستان صوبے کو بھی لے ڈوبے گا. یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے, کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ کوئی چون چون کا مربع نہیں ہے جو اسرائیل باتیں کر رہا ہے. یہ باتیں کرنے میں بہت اچھی ہے, آپ ریئیکشن کر کے دیکھ لیں, آپ اس طرح کا آپ بھیجیں, کرنا ہی کرنا ہے ریئیکٹ. ایران نہیں بیٹھنے والا, اب ایران کبھی بھی نہ سوچے کہ اب اسرائیل کو اس کا جواب نہ دے گا, اس نے دینا ہے لیکن اپنے طریقے سے. پہلے بھی ان کا صدر گیا, سب نے کہا بڑے خاموش ہو گئے, پھر انہوں نے اسماعیل ہانیہ کو وہاں شہید کیا, پھر انہوں نے عوام نے شروع کہنا ہو گیا یار ابھی تک تو ایران ہو گیا, 20 دن ہو گیا چپ, لیکن انہوں نے بہت تگڑا ان کو جواب دیا. اسی طرح ایران جواب دے گا اپنے طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ وہ جذبات میں آ کے کوئی کرے گا کام, کرے گا, کر کے دیکھ لیں آپ, پوری دنیا کی اکانومی کریش پہ بھائی لگ جائے گی. کیا کر رہے ہیں آپ, ایران کے تیل پہ حملہ کیسے کر سکتے ہیں, سوچ بھی نہیں سکتے, اور نہ ہی کرنے دے گا. جو اسرائیل کا باپ امریکہ بیٹھا ہوا وہ نہیں کرنے دے گا, ان کو کبھی بھی نہیں کرنے دے گا, اور یہ غلطی کریں گے اگر اس کو کریں گے. اور اب اس جو بیان کے آپ 24 گھنٹے اگلے دیکھ لیجئے گا, اس پہ آپ کو اندر کنٹریز کا جو اب چپ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اب اٹھیں گی کہ بھائی اب ہماری جان کو بھی خطرہ پڑ جائے گا. اب ٹرکی کا طیب اردگان بھی آگے آئے گا, اب سلمان بھی آگے آئے گا. اب سلمان نے پہلے تو سعودی عرب میں پابندی لگا دی تھی کہ بھائی آپ فلسطین اور ایران کے حق میں دعا نہیں کر سکتے, لیکن اب اس کو فکر ہوگی کہ میری انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ہو جائے. اب وہ آئیں گے. یہی فلسطین کا کہتا ہوا اسماعیل ہانیہ چلا گیا تھا, وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی بچا لو, ہم تو ڈوب رہے ہیں, ہم تو ہمارے تو شہید ہو رہے ہیں, ہم تو لاشیں اٹھا رہے ہیں, یہ آپ کے گھروں تک آگ جا رہی ہے. طیب اردگان بھی پچھلی دفعہ اقوام متحدہ میں کہہ چکا کہ اس آگ کو روکو, یہ لے ڈوبے گی. یہ ابھی وہی بات آ رہی ہے, یہ کوئی پٹاخہ نہیں ہے, کوئی شرلی نہیں ہے, کوئی ایک چھوٹا سا راکٹ میزائل نہیں ہے. وہ اسرائیل جو بات کر رہا ہے وہ کر کے دیکھے, آدھی دنیا کا نقشہ مٹا دے گی. امریکہ چاہے تو اس جنگ کو روک سکتا ہے, وہ ایران کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے, وہ اسرائیل کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ان معاملات کو ٹھنڈا کر سکتا ہے, لیکن وہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کوئی بات کرنے سامنے نہیں آ رہا. اب یہ بات آپ سوچ لیں اور یاد رکھیں, دماغ میں ڈالیں کہ ایران چپ نہیں بیٹھے گا. ایران نے پہلے بھی 400 میزائل داغ دیے تھے اسرائیل کے اوپر, اور وہ اب بھی اپنی جو ہے وہ ملٹری کو تیار کر رہا ہے کہ بھائی تیار ہو جاؤ, ہم جنگ لڑیں گے اسرائیل کے ساتھ, اب ہم پیچھے نہیں جائیں گے, ہم جو ہے بدلہ لیں گے. لیکن یہاں پہ بات سمجھ نہیں آتی, ایران کہتا ہے ہم بدلہ لے رہے ہیں, اسرائیل کہتا ہے ہم بدلہ لے رہے ہیں. دیکھیں یہی بات ہے, وہ دیکھیں اگر ایک اسٹریٹ فارورڈ بات کی جائے, دونوں کو اپنا اپنا دفاع کا حق ہے. اگر تو کسی بھی اخلاقیات کے دائرے سے نکل کے ہم ایک اسٹریٹ فارورڈ بات کریں, دونوں کو دفاع کا حق ہے, وہ اپنا دفاع کریں, وہ اپنا دفاع کریں. لیکن دفاع کر رہے ایران کر رہا ہے, ان کی فوجی ضرورتوں پہ حملہ, ان کے اڈوں پہ حملہ کر رہا ہے, عوام پبلک پہ نہیں کر رہا. اسرائیل کیا اٹھ کے کر رہا ہے, آپ فلسطین میں دیکھ لیں, وہ عوامی مقامات پہ, ہاسپٹلوں کے اوپر جہاں پر کیمپ لگے ہوئے, یہ ایک کھلے دجال بنا ہوا ہے اسرائیل. اس کو روکنے والا یہ سوچ رہا تھا مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے, اس کا باپ اس کو ایران روکے گا, یہ روک کے دکھائے گا. یہ بات کو میری آج لکھ کے رکھ لیں, اسرائیل نے شکست کھانی اور ایران سے کھائے گی, اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی. نہ اس کے ساتھ پاکستان ٹکرائے گا, کیونکہ ہمیں پرابلم ہے, ہماری سرحد ان سے ڈائریکٹ نہیں لگتی. ایران کو ان کو شکست دے گا, جیسے کہ افغانستان کے اندر 20 سال تک امریکہ نے کیا کچھ نہیں کیا, اور اینڈ پہ دیکھ لیں اپنے جہاز ان کو چھوڑ کے بھاگنے پڑ گئے. ان کے بچوں نے اس جہاز کو ایسے بنا لیا جیسے ایک سائیکل سی ہوتی ہے, وہ اس کے اوپر جھولے لینا شروع ہو گئے. اب امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ ہم نہیں جنگ جیتے, ہم ایران کے ساتھ نہیں جیت سکتے. ایران
بھائی کوئی ان کی ملٹری نہیں ہے اتنی تگڑی, ان کے اندر جذبہ ایمانی بہت تگڑا ہے, وہ جو شروع سے ان کے اندر جذبہ ایمانی وہ بہت تگڑا ہے. دیکھیں جتنی ان کے پاس مجاہد ہے ایران کے پاس, اتنی تو ٹوٹل ان کی ساری اسرائیل کی ٹوٹل آبادی اتنی. بھائی ہمارے لاہور شہر سے چھوٹا وہ ملک ہے, ٹیکنالوجی میں آگے, ہر چیز میں آگے. جب انسان ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ ٹیکنالوجی بھاڑ میں جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ ایران کو کسی کی سپورٹ بھی نہیں ہے. ایران جو ہے خود ہی شیر بنا ہوا ہے, وہ خود ہی جو ہے بدلہ لے رہا ہے, اسرائیل کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. حالانکہ اسرائیل کو بہت سارے ممالک کی سپورٹ ہے, ایران کو کسی مسلم ممالک کی سپورٹ نہیں ہے, وہ اکیلا ہی دہاڑ رہا ہے شیر کی طرح. دیکھیں یہی بات ہے, دیکھیں مسلم آگے آئیں گے تو دہشت گردی, وہ امریکہ والے آ رہے ہیں اس کی سپورٹ کرنے, بھائی ہمارا تو ہم سپورٹ کریں گے. انڈیا کر رہا ہے سپورٹ کر رہا ہے, وہ سپورٹ ہے. اگر پاکستان بڑھے گا کہیں گے جی یہ تو دہشت گرد ہو گئے, اسلام کا نام انہوں نے دہشت گرد. بھائی میں اکثر وہ کہتے ہیں, میں نے ایک نیوز میں سنا, وہ کہتے ہیں مولوی سارے دہشت گرد ہے. اور بھائی مولوی دہشت گرد نہیں ہے, دہشت گردوں نے داڑیاں رکھ لی ہے. یہودی بھی تو داڑھی رکھتا ہے, سکھ بھی تو داڑھی رکھتا ہے, ان کی کیوں نہیں بات کی جاتی؟ بھائی مسلمانوں کے اوپر کیوں اٹیک کیا جاتا ہے؟ اہل تشیع ہے, مسلمان ہیں ہمارے بھائی, کلمہ پڑھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, پاکستانی قوم ان کے ساتھ ہے, حکومت بھی ان کے ساتھ ہے, ہماری ملٹری بھی ان کے ساتھ ہے. لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کے جب ہماری طرف یہ غلطی سے بھی آنکھ اٹھائیں گے, صفحے ہستی سے مٹ جائیں گے. بھائی پاکستان کی طرف کیوں نہیں یہ کچھ بھی کر پا رہے؟ کسی ملک نے آج تک ہمت کی ہے انڈیا کے سوا؟ انڈیا نے بھی کر کے دیکھ لیا تھا کیا حال ہوا تھا. اب اسی طرح ایران اکیلا داڑے گا, لیکن ابھی دیکھ لیجئے گا, پہلے جیسے حزب اللہ آگے آیا تھا فلسطین کی مدد کے لیے, اب حزب اللہ کے علاوہ ایک اور نیا. دیکھیں ایران کی ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے, ان کی دو فوجیں ہیں, ایک ان کی ملٹری ہے جو بارڈروں کو سنبھالتی, ایک ان کی آیت اللہ خامنائی کو سنبھالتی ہے. تو یہ کافی بڑا, میرا خیال ہے کہ اگر ان کے ایک ملک میں 1 کروڑ بندہ رہ رہا ہے تو 90 لاکھ تو ان کے آلریڈی ویپن کے ساتھ ہے. اسرائیل دکھائے مجھے اپنے اتنے ویپن کے ساتھ, ان کی تو اپنی شروع. ایک مجھے احتجاج بتا دیں فلسطین میں, لبنان میں یا ایران میں ان کی عوام نے کیا ہو کہ بھائی ہم مر رہے, جنگ روکو. نہیں کر رہی ان کی عوام میں احتجاج. لیکن آپ ہر روز دیکھ لیں, 24 گھنٹے بعد دیکھ لیں, آپ 2 دنوں کے بعد دیکھ رہے ہیں ایران میں تل ابیب میں ہو رہے ہیں. بھائی اسرائیل کے وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں بھائی اسٹیپ ڈاؤن کر جاؤ, وہ نہیں ان کے ساتھ وہ جنگ کرنا چاہ رہے. یہ ہے ایران, لبنان اور فلسطین میں اور اسرائیل میں اسلحہ جتنا بھی ہو جگرے سے بھائی لڑا جاتا ہے. میں تو اسٹریٹ فارورڈ جذبے سے لڑا جاتا ہے, جو ان کے پاس نہیں ہے. یہ جسٹ ٹیکنالوجی پہ بات کر رہے ہیں, یہ دیکھ لیں جو بھی کریں. ایک بھی مجھے بتائیں جا کے انہوں نے بائی ہینڈ مارا ہو کسی کو اسرائیل ابھی تک. یہ ان کو مار رہے ہیں, یہ گولیاں مار رہے ہیں ان کو یہ تباہی اتار رہے ہیں. آپ جائیں کسی لڑے ایران کے ساتھ جائیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. اسرائیل ایک دہشت گرد قوم ہے, اور مطلب انہوں نے کتنے فلسطینیوں کو شہید کیا, کتنے عورتیں بیوہ ہو گئے, کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مطلب انہوں نے مار دیا. ہم مسلمان ہیں, اور اگر ہم جہاد بھی کرتے تو اگر جہاد میں ہمارے سامنے کوئی میدان جنگ میں بوڑھا آیا, عورت آیا, بچی آئی, تو ہم اس کو بھی قتل نہیں کریں گے. حالانکہ اگر جہاد کا اعلان بھی ہو گیا, لیکن یہ اتنا دہشت گرد قوم ہے, انہوں نے کتنے لوگوں کو مار دیا فلسطین. اور جنگ جو ہے اس کا سلوشن نہیں ہے, نوجوانوں کو منظم طریقے سے مارنے کا نام جنگ ہے. تو یہ جنگ سلوشن نہیں ہے. ہم مسلمان امن چاہتے ہیں پوری دنیا میں, ویسے ہم مطلب لوگ ہمارا نام جو ہے برا پیش کرتے کہ ہم دہشت گرد ہیں, حالانکہ جتنے بھی کفار ہیں وہ دہشت گرد ہیں. آپ امریکہ کو دیکھو, اس نے کبھی آواز اٹھایا ہے اس معاملے پر کہ انہوں نے کتنے فلسطینیوں کو مطلب شہید کرایا. جو یہ اقوام متحدہ امن کا درس دیتے کہ ہم پوری دنیا میں امن قائم کرتے, تو انہوں نے کدھر سے امن جو ہے قائم کر دیا. اور دوسری جنگ بھی اس کا سلوشن نہیں ہے, نوجوانوں کو منظم طریقے سے قتل کا نام جنگ ہے. تو مطلب یہ جنگ اس کا سلوشن نہیں ہے. جب تک یہ فلسطین مطلب آزاد نہیں کرے گا تو ہزاروں جنگ لڑیں گے, لیکن یہ مطلب مسئلہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, تمام ممالک جو ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ایران ہے جس نے بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا. 1 مہینہ پہلے انہیں پتا تھا کہ اسرائیل کچھ نہ کچھ کرے گا, وہ لوگ تیار تھے, لیکن رات 2 بجے جو کل ہے اسرائیل نے ان کے اوپر ایک اٹیک کیا ہے. اب ظاہر ہے ایران چپ نہیں بیٹھے گا, لیکن اسرائیل نے بولا ہے کہ اگر ایران نے دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت کی تو ہم جو ہے ان کی انرجیز جو فیسلٹیز ہیں ہم وہ اڑا دیں گے. میں اس کا جواب انگلش میں دوں گا. یونائٹی میک دا جرنی ایزیئر, ویئر دیئر از یونائٹی دیئر از آلویز اسٹرینتھ. مطلب جب لوگوں میں اتفاق ہوتا ہے وہاں قوت ہوتا ہے. آج کل ہمارے مسلمان ممالک میں آپس میں اتفاق نہیں ہے.
अगर हम में इत्तेफाक आ गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मतलब हमसे जंग जीत सके, या हम अगर कोई बात बोले वो ना मान सके। असल हमारी यही गलती है कि हम पूरी मतलब मुसलमान ममालिक में जो है वो इत्तेफाक नहीं। आपने मतलब वो बट्टू था क्या, उस जिसने मतलब वो जो तेल के उधर गया उसने सिगरेट लगाया और फिर मतलब कि इंडिया से कितने 1 मिनट में कितने कॉल आए। तो यही तो हमारे मुसलमान ममालिक के साथ कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम में इत्तेफाक नहीं है। अगर हम में इत्तेफाक आए तो कुफार हमारा फिर मुकाबला नहीं कर ये सकते। बात उन्होंने बिल्कुल ठीक है कि हम में इत्तेफाक नहीं। अब ओआईसी को देख लें कि पाकिस्तान ओआईसी का मेंबर है, लेकिन ओआईसी क्या कर रही है, सारे मामले पर खामोश है, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करा। सिर्फ ईरान जो है वो सामने आया और जो कर सकता था उसने किया और अब वो भुगत रहा है। देखें, मैं भाई की बात को सेकंड करता हूँ। हमें जो इत्तेफाक है वो कैसे पैदा होगा? एज ए नेशन तो हम इत्तेफाक नहीं पैदा कर सकते, हम अपने मज़हब के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मज़हब के ऊपर हम कैसे इत्तेफाक करें भाई? हो ही नहीं पा रहा। सुन्नी शिया वहाबी लड़ाई चल रही है हर तरफ, वो इसके ऊपर हम बात करते हैं। हम किसी भी मुस्लिम, देखें जिहाद लड़ते हैं नौजवान, जिहाद नौजवानों का काम है। वो हजूर के दौर में बूढ़े भी लड़ गए, लेकिन अब नौजवानों का काम है। लेकिन कितनी बदकिस्मती से बात है कि पहले हमारे नौजवान और घोड़े जंगों की रौनक होते थे, आज घोड़े भी शादियों पे नाच रहे हैं और हमारे नौजवान भी शादियों पे नाच रहे हैं। देखें हम कैसे मजहब के तौर पे कैसे इकट्ठा करेंगे? अफगानिस्तान हमारे तराने के ऊपर नहीं खड़ा हुआ, नेशनल एंथम पे वो नहीं खड़ा हुआ, हमने एहतजाज करवा दिया। लेकिन अगर हम एज ए मुस्लिम सोचते तो उन्होंने सही किया, क्योंकि म्यूजिक हराम है दीन में। हम एज ए मुस्लिम इकट्ठा कर सकते हैं ना, हम मुसलमान पे बात कर सकते हैं। हम उनको इस तरह नहीं इकट्ठा कर सकते, आप अफगानिस्तान वाले हो, हम पाकिस्तान वाले हो, वो ईरान वाले, हम इस तरह उनको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। हम उनको दीन के नाम पे इकट्ठा करेंगे। दीन में जो चीज़ें हैं वो आप करें, फिर इकट्ठे भी हो जाए। आपने उनको स्ट्राइक दी, आपने उनके वजीर की तलबी की, आपने दफ्तर खारजा, अब कैसे आप इकट्ठा करना चाहेंगे? मतलब क्या चीज़ आप सोचना चाहेंगे भी? किस तरह हम दीन के नाम पे हम दीन के नाम पे इकट्ठा हो सकते हैं? ऐसी बात है, कौम आवाम भी देख रही। अगर मुसलमानों ने इकट्ठे होना है तो भाई दीन के नाम पे इकट्ठे होना है। जैसे इसराइल और अमेरिका इकट्ठे हो रहे हैं, वो यहूदी लॉबी के तहत इकट्ठे हो रहे हैं। कोई उनके पर्सनल इतने ज़्यादा एक दूसरे के इंटरेस्ट नहीं है उनके आपस में, लेकिन वो यहूदी लोग। हम क्यों नहीं एज ए मुस्लिम इकट्ठे हो पा रहे? हम क्यों नहीं फिरका वारियत भूल रहे? हम क्यों ये कह रहे हैं कि ईरान वाले शिया है, पाकिस्तान वाले सुन्नी है और सऊदीया वाले अहले हदीस है, अफगान वाले वो तबलीग वाले? हम क्यों इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो होगा ना भाई। अगर ये चीज़ों से हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कभी भी हमने कौम नहीं बनना भाई, हमने उम्मत बनना है। हम कौम ही नहीं बन पा रहे तो उम्मत कहाँ से हम बन जाएंगे भाई? हमें पाकिस्तान में पहले कौम बनना है, ईरान वालों को पहले कौम बनना है, अफगानिस्तान वालों को पहले कौम बनना है, मलेशिया को पहले कौम बनना है, टर्की को पहले कौम बनना है। टर्की तो मेरा ख्याल है 90% वैसे ही वो एज ए कौम है, वो तो है ही, उनकी नेशन बहुत तगड़ी है भाई। उसका आपने रिजल्ट आज से 4 साल पहले देख चुके हैं आप, वो बड़े बड़े इदारों से टकरा गए थे। इसी तरह हमें कौम नहीं बनना, दिमाग से निकाल दें ये बात। हमें उम्मत बनना है, हमें ये बॉर्डरों की सरहदों को भूल के हमें ऐसे उम्मत बनना, मुसलमान बनना पड़ेगा, फिर हम मुकाबला कर सकते हैं। वो भी आपके साथ जो कुफार है वो कुफार बन के ही आपके साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप देख लें, अमेरिका में एक थोड़ा सा अटैक हुआ था तो किस तरह पूरी दुनिया ने मजम्मत शुरू, और जो बाइडन को नहीं पता चल रहा फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है। उसको इसराइल के 7 फौजी मरते हुए पता चल गया, उनको जन्नत वासिल कर दिया गया, उनको पता चल गया, लेकिन उनको फलस्तीन के बच्चों का नहीं पता चल रहा, जिनकी लाशें बिल्डिंगों के नीचे हैं, जो हामला खातून नीचे दब गई हैं, जिनके पेट काटे गए, जिनके नौजवानों के मुंह के ऊपर गोलियां मारी गई। उन्होंने यही तो चेक किया है कि मुसलमानों की तड़प कहाँ तक जा रही है। कश्मीर पे उन्होंने जुल्म करके देख लिया, उनका कोई मुसलमान नहीं उठने वाला। ये जानबूझ के वो टच करते हैं, कभी सूडान इस पे टच करता है, कभी नॉर्वे हमें मुसलमानों को हिट करता है, कभी हम पे कनाडा हिट करता है, कभी इसराइल हम पे हिट करता है। ये चेक करते हैं कि मुसलमानों में कोई जज्बा है कि नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के अंदर तो बहुत जज्बा है, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, उम्मत मुसलमान के जो लीडर बने बैठे हैं, इनके अंदर -0% भी नहीं है। क्योंकि एज ए हम मुस्लिम, क्या पहले किसी भी मुसलमान की कंट्री में देखें वो इस्लाम के साथ मोहब्बत कर रहा है, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं? हमें उनकी लाशें, हमें जवाब आज ही हमें नहीं देना पड़ेगा। हम बड़े खुल के बात कर रहे हैं, हमें सेकंड पे कौम को जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो अफगानिस्तान की कौम है, चाहे वो मलेशिया की कौम है, चाहे वो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में रह रहे, इनको सेकंड में आके जवाब देना पड़ेगा। पहले इन हुक्मरानों को जवाब देना पड़ेगा, इन इदारों के बंदों को जवाब देना पड़ेगा जिनके पास सारी ताकतें हैं। हम इनके इशारे पे चल रहे हैं। ये हमें कहेंगे आज पाकिस्तान में ऐलान करें, खुदा की कसम खा के कहता हूं, आज ऐलान कर दें और सुबह का सूरज हमें सारे को चमन बॉर्डर पे चढ़ेगा। करके देखें, हम तो तैयार हैं भाई। हमारे हम कलमा पढ़ने वाले, आप बुलाएं ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमें, हम ना आए तो फिर अगर हम आज से पाकिस्तानी आप बुलाएंगे हम नहीं आएंगे। आप बुलाएं अफगानिस्तान को ला इलाहा पे, आएगा अफगानिस्तान भी। आप टर्की को भी ला इलाहा पे बुलाएं,
آئے گا ٹرکی بھی آپ کے پاس, لبنان کو بلائے, قطر کو بلائے, پتہ چل جائے گا لا الہ کے ساتھ کون ہے اور ملکوں کے ساتھ. جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پھر سرحدیں نہیں دیکھی جاتی بھائی, پھر امت بننا پڑتا ہے. ہمارے تو ملک میں اپنے ہی شیعہ سنی وہابی کا ہم رونا لے کے بیٹھے ہوئے, ہمیں باہر ہی نہیں اس سے اٹھنے دیا جا رہا, ہمیں کوئی نئی بات چھوڑ دی جاتی. ہمیں یہ ایران کے کوئی جنگ کرا, وہ کہتا نہیں یہ شیعوں کا مسئلہ ہے بھائی, ہمارا نہیں ہے. سعودی عرب پہ بات نہیں, یہ وہابیوں کا مسئلہ ہے. افغانستان پہ بات ہو رہی, نہیں جی یہ تبلیغیوں والوں کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں انہوں نے ڈیوائیڈ کر کے رکھ دی ہے, ہمیں ڈیوائیڈ انہوں نے امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. ہمیں قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کیا انہوں نے, امت مسلمہ کو انہوں نے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد یہ سارے کام کر رہے ہیں. مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول ہے, چاہے وہ شیعہ ہے, چاہے وہ سنی ہے, چاہے وہ وہابی ہے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے کوئی بھی تعلق رکھنے والا ہے. اگر وہ مسلمان لا الہ پڑھتا ہے تو اس کو مسجد اقصی کی قدر پتہ ہونی چاہیے. کہ اسرائیل جتنے بھی وہ بمباری کر رہا ہے, جتنا بھی وہ کچھ کر رہا ہے, وہ اس کی بزدلی ہے. رات کی تحریکی میں وہ کر رہا ہے ایران کے اوپر. ان کو ایک ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستانی عوام ایسے یا دوسرے ملک ہیں وہ صرف اور صرف ایسا کر رہے ہیں, جب کوئی بمباری ہوتی ہے, کوئی دھماکہ ہوتا ہے, یا وہ شیلنگ کرتے ہیں, یا کوئی وہ میزائل داغ دیتے ہیں, تو ہم صرف ان کی مذمت تک رہتے ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں, انہوں نے ایسا کیا ہے. جو اب ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہے ہیں, کیونکہ یہ اب بات ڈیز میں نہیں رہ گئی, اب یہ بات چلے گی منتھ کے اوپر. یہ اور چک ہے, لیکن وہ کیا ہے, مظلوم ہو گئے ہیں. بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں, ان کی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ مظلوم ہو چکی ہیں, بیوہ ہو چکی ہیں, لیکن ہم کیا ہے صرف مذمت کے حد تک رہ گئے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. وہ آئے دن پہلے معاہدہ ہوتا ہے, معاہدہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے, ابھی ڈیز ان میں چل رہے ہوتے ہیں, کچھ ٹائم باقی ہوتا ہے, وہ اپنا جو ہے وہ کام کر چکا ہوتا ہے. کسی کو وہ بات کو فالو نہیں کر رہا ہے. ایران تو چپ نہیں بیٹھے گا. ایران نے اپنی ملٹری کو کہہ دیا کہ بھائی تیار ہو جاؤ, ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑیں گے. یہ دیکھیں ابھی یہ سب سے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ جب اسرائیل کچھ کر لیتا ہے نا, اس کے بعد وہ دھمکیاں دیتا ہے, باتیں کرتا ہے کہ اب اگر ایران نے ہمیں متبادل کچھ کیا تو ہم آگے سے یہ جواب دیں گے. یا اگر وہ اتنا کچھ کرتے ہیں تو ان کو پھر ان کا جو ہوتا ہے نا ریورس جو ایک کام ہے, پروسیس ہے, اس کو لینے کا بھی وہ ایک تحمل ان کے اندر ہونا چاہیے. جب ایران کچھ کرتا ہے تو سارے کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ فساد دنگل ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب ایران کچھ کرتا ہے تو یہ سارا کچھ کرتا ہے. جب اسرائیل ہوتا ہے تو امریکہ بھی ان کو ڈیفینس کرتا ہے, ان کی فیور کرتا ہے. تو ابھی جو ہے امریکہ ان کو ڈیفینس کر رہا ہے. جب امریکہ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ ہو رہا ہے. اسرائیل جب کچھ کرواتا ہے تو ایران کے اوپر ہو رہا ہے سارا کچھ ہے. اسرائیل جب کچھ کرتا ہے امریکہ ان کے سامنے کھڑا آ جاتا ہے. امریکہ آڑ بن رہی ہے. امریکہ کو چاہیے کہ وہ یا تو ان کے درمیان ثالث کروا دے, صلح کروا دے. نہیں کروا سکتا تو معاہدے کم سے کم کروا دے. نہیں کروا سکتا تو ان دونوں کو آپس میں کچھ کرنے دیں. بات یہ جنگ سے نہیں حل ہونے والی. روز آئے روز بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں, مائیں جو ہیں وہ بیٹے اجاڑ رہے ہیں, اپنے گھر ان کے تباہ ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. ایران بھی تو یہاں پہ اکیلا لڑ رہا ہے نا, کوئی اسلامی ملک اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا. ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل کو بہت سارے ممالک کی سپورٹ ہے, ایران کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ایران نے پہلے جو 400 میزائل داغے وہ بھی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو اسرائیل پر حملہ کیا, پھر انہیں پتا تھا کہ اسرائیل خاموش نہیں بیٹھے گا, جواب دے گا. اور وہ رات 2 بجے آپ دیکھ لیں انہوں نے پھر اٹیک کر دیا ایران کے اوپر. ایران اب بھی میں کہتی ہوں ایران خاموش نہیں بیٹھے گا, وہ جواب دے گا اس کو. اس چیز پہ ہم شرمندہ ہیں کیونکہ ہم ہی ہیں مسلم کنٹریز. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم صرف اور صرف اپنا رونا رو رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو پکڑ کے ان کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کہ وہ گنہگار ہے, وہ گنہگار ہے. یہ نہیں پتہ کہ ان کے اندر ادرس ممالک میں جو پاکستانی قوم ہے یا مسلمان ہے وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پاکستانی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں موقع دیا جائے, ہماری گورنمنٹ ہمیں اجازت دے, ہم خود جا کے جہاد کریں گے. اس چیز کو سربراہ نہیں نہ مان رہے ہیں. سربراہ کیا کہتے ہیں جب حملہ ہو جاتا ہے تو صرف اس کی مذمت کر رہے ہیں. سربراہ آج بول رہے ہیں ہمیں بولیں کہ لا الہ الا اللہ پہ اکٹھے ہو جو, ہم جہاد کرتے ہیں, ہم جائیں گے. ہمیں ابھی پیغام دیں تو ہم ابھی چلے جائیں گے. ہم ان کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں, لیکن جب تک وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں اخوت ہمارے اندر نہیں ہوگی, ہم یکجا نہیں ہوں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں.